رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے جس طرح کے انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہماری جو فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے ذمہ داری ہے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے رمضان میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے کہ جو کم آمدن والا طبقہ ہے اس کی جیب پر کوئی بھی اضافی بوجھ نہ ڈلنے دیا جائے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی اولین ترجیحات میں سے ہے کہ جتنی بھی ہماری اسینشل کموڈیٹیز ہیں، روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی جو فراہمی ہے اس کو بھی یقینی بنانا، فراوانی برقرار رکھنا اور قیمتوں کو قابو میں رکھنا کہ جو مصنوعی مہنگائی ہے یا جو ذخیرہ اندوزی ہے جو صرف رمضان کی وجہ سے کی جاتی ہے اس کا سدباب کرنا. اور اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے شروع میں ہی ایک نگہبان رمضان پیکج دیا پورا ان ساری چیزوں کو ہر طرف سے ایڈریس کرنے کے لیے، جس کے اندر میں ذکر کرنا چاہوں گی ہمارا جو نگہبان رمضان کارڈ ہے جو کہ 42 لاکھ گھرانوں میں فی گھرانہ 10-10 ہزار روپے پہنچائے جا رہے ہیں. اس میں سے تقریباً ہمارے جو 12 لاکھ کارڈ تھے وہ آلریڈی لوگوں کے پاس تھے راشن کارڈ کی مد میں، پھر جو مائنورٹی کارڈ کی مد میں، اور پھر جو ہمارے منرلز اینڈ مائنز کے جو ہے کارڈز تھے وہ آلریڈی 12 لاکھ لوگوں تک پہنچ چکے تھے. اور پھر اس دفعہ کیونکہ مسیحی برادری کے روزے بھی ہمارے ساتھ تھے تو تمام جو مائنورٹی کارڈز ہیں اس کو بھی نگہبان کارڈ کے اندر شامل کیا گیا. 1,57,000 جو ہیں اس میں مسیحی برادری کے لوگوں کو نگہبان کارڈ کے ذریعے 10-10 ہزار روپے پہنچائے جا رہے ہیں. اس کی ترسیل کا عمل جاری ہے. باقی جو ہمارے 30 لاکھ کارڈ جو صرف رمضان کے مہینے میں لوگوں تک پہنچانے تھے، الحمدللہ 26 لاکھ کارڈ جو ہیں ان کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے، جس میں سے 22.5 لاکھ کارڈ جو ہیں وہ کیش کرائے جا چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اس میں سے جو 22 ارب 50 کروڑ سے زائد رقم جو ہے 30 لاکھ لوگوں میں سے وہ وصول کر چکے ہیں. یہ جو اس کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کے لیے ضلعی سطح پر ہمارے جو ضلعی انتظامیہ ہیں، ہمارے جو برانچ لیس بینکنگ کے پوائنٹس ہیں مقرر کیے گئے، HBL کنیکٹ، UBL اومنی، الفا پے، جیز کیش، ایزی پیسہ، اس کے وہ 20,000 سے زیادہ پوائنٹس مقرر کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ 9,000 سے زائد ATM مشینز اس کے لیے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں جو بینکس کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 17,000 سے زیادہ ہمارے جو کریانہ سٹور جن کو نگہبان کارڈ کے ساتھ لنک کیا گیا تھا، راشن کارڈ کے ساتھ لنک کیا گیا تھا، وہ اب نگہبان کارڈ کے ساتھ بھی لنک کر دیے گئے ہیں. اس سے بھی لوگ اس کا استفادہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شفافیت کے اوپر ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا اتنا PSCR کا جو سروے ہے اس کے تھرو اس کو شفاف بنانے کے لیے آج یہ کیا گیا کہ آپ جوں ساؤتھ کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نگہبان کارڈ کے بینیفیشریز کا نمبر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ پاورٹی انڈیکس پہ ساؤتھ والی سائڈ جو ہے وہاں پہ زیادہ ہے غربت جو ہے. تو آپ دیکھیں کہ جیسے رحیم یار خان ہے وہاں پہ 2,16,000 گھرانوں تک نگہبان کارڈ جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رحیم یار خان میں جو مظفر گڑھ ہے اس میں 1,57,000 گھرانوں میں، پھر جیسے راجن پور ہے اس میں 1,22,000 گھرانوں میں پہنچایا جا رہا ہے. ڈیرہ غازی خان اور تونسا دونوں کو ملا کے 1,29,000 گھرانوں میں یہ 10-10 ہزار روپے فی گھرانہ پہنچائے جا رہے ہیں. اور جو ہی آپ اس کو نارتھ اس طرف سینٹرل اور نارتھ کی طرف آنا شروع کریں تو اگر آپ کمپیریزن دیکھیں اس کی شفافیت کا تو جو ہی آپ جب سیالکوٹ آتے ہیں تو 45,000 لوگوں کو یہ مل رہا ہے. چکوال میں تقریباً 23,000 سے کچھ زائد لوگوں کو ملا. اور پھر جو راولپنڈی میں اتنی بڑی پاپولیٹڈ ڈسٹرکٹ ہونے کے باوجود 38,000 لوگوں کو یہ مل رہا ہے. تو جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کارڈ اس طرح سے کسی کو بھی نہیں پہنچ رہا کہ کوئی کسی MPA کا جاننے والا ہے، کوئی MNA کا جاننے والا ہے، کوئی کسی افسر کی سفارش ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک شفاف میکنزم ہے جو پاپولیشن اور جو پاورٹی انڈیکس ہے اس کے ساتھ ساتھ پورے صوبے کے اندر چلایا جا رہا ہے. اور ایک میرٹ بیسڈ پروگرام جو ہے وزیر اعلیٰ نے اس کو فول پروف بنایا. یہ وہی سبسڈی ہے جو ماضی میں جب دی جاتی تھی تو جب رمضان بازار لگا دیے جاتے تھے یا راشن بانٹا جاتا تھا تو اس کے اندر بہت زیادہ لیکیجز ہوتے تھے، اس کے اندر بہت زیادہ کرپشن اور نیب کے کیسز بنتے تھے. بعد میں اس کو فول پروف بنایا اور اس کو گھروں میں پہنچایا. جو وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے کہ جو ریلیف ہے وہ حقدار کی دہلیز پر پہنچایا جائے، دروازے کھٹکھٹا کر آج لوگوں کے گھروں میں یہ کارڈ پہنچائے جا رہے ہیں. اور یہ جو 10-10 ہزار روپیہ کی رقم ہے اس کے اوپر نہ کوئی کٹوتی ہے نہ کوئی فیس ہے. اور اس کے اوپر جو شروع میں ہمیں اوور چارجنگ کے جو شکایات موصول ہوئی اس پہ 253 ہمارے جو ایجنٹس تھے جنہوں نے اوور چارجنگ کی کوشش کی ان کو بلاک کیا گیا، چینج کیا گیا. 15 لوگوں پہ FIR بھی کی گئی، ان کو اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد اب کافی سکون ہے کہ اب ہمیں اس طرح کی شکایات موصول نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترسیل کا عمل جاری رہے گا، ان قریب اس کو پورا کر لیا جائے گا. اور دوسرا سہولت بازار کا ذکر کرنا چاہوں گی. ہمارے پورے پنجاب کے اندر 75 رمضان سہولت بازار جو ہیں قائم کیے گئے ہیں اور اس میں سے
جو ابھی تک کے ہم آپ کے ساتھ فگرز شیئر کر رہے ہیں 18 رمضان تک کے، اس میں جو 75 ہمارے رمضان سہولت بازار ہیں، اس میں ابھی تک 1,13,00,000 سے زائد لوگ اس کو وزٹ کر چکے ہیں، اس میں شاپنگ کر چکے ہیں، اور اس کی جو سیل ہے وہ 1,90,00,000,000 کی سیل ہوئی ہے 18 دنوں میں، اور جس کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی جو گئی ہے وہ 19 کروڑ سے زائد ڈائریکٹ سبسڈی لوگوں تک پہنچی ہے۔ ڈیلی کا جو فٹ فال ہے ان رمضان بازاروں میں وہ 5.5 لاکھ لوگ بنتا ہے جو اور یہ رمضان بازار صرف وہ والے رمضان بازار نہیں کہ بازار لگے اور یہ آج آپ رمضان بازار جا کر دیکھیں، اس کی سہولت دیکھیں، وہاں پر آپ کو 1122 بھی ملتی ہے، وہاں پر فرسٹ ایڈ کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں، وہاں پر سینئر سٹیزن کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، وہاں پر آج ان کو وہاں پر ڈیجیٹل پیمنٹ ایپلیکیشن جو ہے وہ بھی انسٹال کر دی گئی ہے، وہاں پر فری ہوم ڈیلیوری بھی دی جا رہی ہے، وہاں پر جو فری ہوم ڈیلیوری کے ذریعے رمضان کے 18 رمضان تک 2.5 کروڑ روپے کی بائنگ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر کی ہے ان ویسینٹیز میں جہاں پہ فری ڈیلیوری کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ 5 کلومیٹر کا بھی صرف ریڈیس دیا گیا ہے جہاں پہ فری ڈیلیوری دی جاتی ہے، اور وہ جو کہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو تیسرا، یہ ہم آپ کے ساتھ اینڈ میں پھر شیئر کریں گے کہ ٹوٹل اس سے مستفید ہونے والے کتنے لوگ ہیں، اور کیونکہ آخری جو ہفتہ ہے رمضان کا اس میں پھر بہت زیادہ بائنگ ہوگی اور یہ رمضان بازار کی طرف بڑھ جائے گا۔ تو جو اور رمضان بازار کے حوالے سے میں بات کہنا چاہتی ہوں، جیسے ہمارے اٹک میں، میاں والی میں اور مری میں بارڈرنگ ایریاز پہ جو رمضان سہولت بازار وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سستے بازار جو لگائے گئے ہیں، اس سے مستفید ہونے والے جب ہم خود گئے وزٹس پہ تو کے پی سے لوگ آ کر وہاں پر سبزی پھل خرید رہے ہیں بارڈرنگ ایریاز میں، اور ہمیں مری میں بھی وہ لوگ ملے جو گھوڑا گلی میں جو ہم نے سستے بازار وزیر اعلیٰ نے پہلی مرتبہ، میں بھی مری کا آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ ہمیں لوگ ملے جو کے پی سے آ کے شاپنگ کرتے ہیں۔ ہمیں اٹک میں لوگ ملے رمضان سہولت بازار میں، انہوں نے کہا ہم کے پی سے آئے ہیں یہاں پہ سستی بائنگ کرنے، بلکہ ایک تو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ میں ریٹائر ہوا ہوں کے پی سے تو میں اب اٹک شفٹ ہو گیا ہوں کیونکہ یہاں پہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ سہولت دیتی ہیں، یہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں اور یہاں پہ ہمیں زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر میاں والی میں یہ سب نیبرنگ جگہوں پہ ہمارے رمضان سہولت بازاروں سے ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے کہ کے پی سے بھی لوگ آ کر سستی سبزی پھل لے کر جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب مری ایک ایسا ضلع تھا جس میں ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ رمضان بہت مہنگا ہوتا تھا، سب سے زیادہ میڈیا بھی اس کی بہت زیادہ رپورٹنگ کرتا تھا کہ مری کے اندر کبھی بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی، لیکن اس دفعہ وزیر اعلیٰ کی انتہائی توجہ کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم نے پہلی مرتبہ مری کے اندر سپلائی چین دی رمضان کے مہینے کے لیے، اور ہم نے مری کے اندر 26 ہمارے وینڈرز ہیں، ان کو تقریباً 16 پوائنٹس کے اوپر پنڈی سے مری میں جو رمضان کی اشیاء 16 سے 18 آئٹمز ان کی سپلائی چین بنا کر دی گئی، اور جس کی وجہ سے آج فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر پنڈی کے جو نوٹیفائڈ ریٹ ہیں وہی مری کے نوٹیفائڈ ریٹ پہ سبزی پھل اور رمضان کی اشیاء مل رہی ہیں۔ رمضان بازار جو مری میں لگایا گیا اس بار، جس کا پہلے کبھی کوئی تصور نہیں تھا، الحمدللہ وہ جو اس کامیابی سے چل رہا ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو صرف 18 دن میں ہم نے اس سپلائی چین کے ذریعے 4 لاکھ kg سے زائد سبزی پھل وہاں پہنچایا ہے، اور ہمارے ابھی تک صرف ہم نے رمضان بازار میں اس کا جو دیکھا ہے کہ کیا امپیکٹ آیا ہے، تقریباً 5 ملین کی سبسڈی صرف اس رمضان بازار میں مری میں لوگوں کو موصول ہوئی ہے اسینشل کموڈیٹیز کے حوالے سے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند ہے کہ پورے صوبے کے اندر جو رمضان سہولت بازار ہے اور جو سپلائی چین ہے، اور اس کی میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ میڈیا بہت زیادہ یہ دکھایا کرتا تھا کہ آلو جو ہیں وہ ختم ہو گئے، پیاز بازاروں میں سے ختم ہو گیا، لیمو ختم ہو گیا رمضان آئے تو، ٹماٹر اویلیبل نہیں ہے، کیلے ختم ہو گئے، لیکن الحمدللہ آج ایسی کوئی بھی کموڈیٹی نہیں ہے اسینشل کموڈیٹی جو آپ کہیں کہ جس کی سپلائی موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی احسن اقدام وزیر اعلیٰ کا جو کہ رمضان دسترخوان مریم کے مہمان کے نام سے جاری ہے صوبہ بھر میں، اور جس آرگنائز طریقے سے، جس خوبصورت طریقے سے دسترخوان سجائے جا رہے ہیں، ابھی تقریباً 24 سے 25 اضلاع کا میں نے خود وزٹ کیا ہے، اور یہ ہمارے ہر ضلعی سطح پر مخیر حضرات کی پارٹنرشپ کے ساتھ لگائے گئے جو دسترخوان ہیں خوبصورتی سے اپنا یہ فرائض انجام دے رہے ہیں، اور پورے صوبے کے اندر تقریباً 425 دسترخوان روز لگائے جاتے ہیں، ہر روز تقریباً 1,10,000 سے زائد لوگ اس پہ افطار کرتے ہیں، 18 دن کے اندر 22 لاکھ سے زائد لوگ روزہ افطار کر چکے ہیں۔ اور آپ کبھی ان دسترخوان پہ جا کر دیکھیں کہ کون لوگ ہوتے ہیں، ہمارے نیبرنگ، جیسے اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں جاتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ بہت سے ایسے بچے، خواتین، خاندان آئے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں یہ دسترخوان نہیں سجا پاتے، اور وہاں پہ شام کے وقت افطاری کے وقت جو مزدور، جو ہمارے ریڈی بان، جو ہمارے گارڈز
جو ہمارے بہن بھائی جو اپنے گھروں کو لوٹ نہیں پاتے افطار کے وقت، وہ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں. پھر بہت سارے ہسپتالوں میں DHQs میں اور THQs میں یہ دسترخوان سجائے گئے ہیں. جو مریض وہاں پر داخل ہیں ان کے لواحقین جو اس افطار کے لیے بھٹکتے پھرتے تھے، آج باعزت طریقے سے وہاں بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے ہیں. پھر ہمارے بہت سی جگہوں پہ بس اسٹینڈس کے اوپر یہ دسترخوان قائم کیے گئے. جو مسافر ہیں جو اپنی افطار کے وقت گھروں کو نہیں لوٹ پاتے، وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے جس طرح سے اس کو سراہا، بچے چھوٹے چھوٹے میں ملتی ہیں، بچیاں ملتی ہیں جن کے والد یا والدہ جو ہیں وہ بھٹا مزدور ہیں، جو کام کرتے ہیں، دیہڑی دار ہیں، وہ وہاں آ کر ان دسترخوان سے مستفید ہو رہے ہیں. تو جو رمضان کا پیغام تھا، احساس، برکت کا مہینہ اور احساس کا پیغام، وزیر اعلیٰ کی اس کاوش نے اور مخیر حضرات کی ان وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ جو ایک کال کے اوپر اعتماد کا اظہار اور ساتھ آ کر کھڑے ہونا، قدم سے قدم ملانا اور اس کو ممکن بنانا، یہ قابل ستائش ہے صوبہ بھر کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ضرور آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ اوپن مارکیٹ میں، جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، کہ جس میں گراں فروشی کی اور ذخیرہ اندوزی کی بات کریں گے، جس میں وائلیشنز ہوتی ہیں اوپن مارکیٹ میں، پرائس ہائک ہوتی ہے اور مصنوعی مہنگائی کی جاتی ہے. اس کا سدباب کرنے کے لیے اس مرتبہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اس کے اوپر بھی ایک پوری جامع حکمت عملی بنائی. ایک کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ رمضان سے پہلے شروع کی گئی. ہماری تمام ضلعی انتظامیہ، ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس، ہماری پیرا فورس، ہمارے فوڈ سیفٹی کا عملہ، ہمارے AFCs DFCs، ہماری پنجاب فوڈ اتھارٹی کا عملہ، جو کہ رمضان دسترخوان کے اوپر بھی اپنی فوڈ اتھارٹی کھانا کو چیک بھی کرتی ہے روز کہ کس کوالٹی کا کھانا دیا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو ایک ٹیم بنائی وائلیشن اور مصنوعی مہنگائی کا سدباب کرنے کے لیے کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ کر کے فیلڈ میں اتاری گئی. آپ نے دیکھا کہ پورے صوبے کے اندر آج کریک ڈاؤن ہوتے ہیں، اسینشل کموڈیٹیز کی ہولڈنگ پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے، وائلیشن پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وائلیشن ہو نہیں رہی، وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن اس کا سدباب کرنے کے لیے پورا اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے. اور ہم ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں سے ہمیں شکایت موصول ہو، جہاں سے ہمیں پتہ چلے، فل فوری وہاں پہ جایا جاتا ہے، ازالہ کیا جاتا ہے. اس کام کے لیے تقریباً ہمارے پاس 1600 سے زائد نوٹیفائڈ ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں پورے صوبہ بھر میں. اس کے علاوہ تمام جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے جن لوگوں کو لیا گیا ہے اسپیشل رمضان کے لیے، ان کی تعداد 1300 سے زائد ہے. 4000 باوردی پیرا فورس جو انفورسمنٹ ہے وہ کر رہی ہے اپنی پورے صوبے میں. 4000 سے زائد اس کے جس میں اس کے سارجنٹس ہیں، انفورسمنٹ آفیسرز ہیں، STOs ہیں، سب ملا کر جو PCMs ہیں وہ اس کام کے لیے مامور کیے گئے ہیں. اور آپ ابھی تک اگر دیکھیں تو ہم نے تقریباً 12,70,000 سے زائد انسپیکشنز کیے ہیں صرف روزوں کے اندر. اور اس کے نتیجے میں 766 لوگوں کے اوپر FIRs بھی کی گئی ہیں جو گراں فروشی کے اندر ملوث پائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی تقریباً 3700 سے زائد دکانیں سیل بھی کی ہیں. 9000 سے زائد لوگ جو ان کو دکانداروں کو اریسٹ بھی کیا گیا ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے. اور 8 کروڑ سے زائد فائن جو ہے وہ امپوز کیا گیا رمضان کے مہینے میں، تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے، اس گراں فروشی کو روکا جا سکے. اور جب تک یہ گراں فروشی جو ہے یہ ہوتی رہے گی تب تک ہم اس کا تعاقب بھی کرتے رہیں گے، اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے بھی. ایک چیز ہوتی ہے جو ابھی انفارمیشن منسٹر نے ذکر کیا کہ جو قیمت پیٹرول کی قیمت میں تبدیلی آئی ہے، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جس کا ایک نیچرل امپیکٹ ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اس کی آڑ میں ایک خود امپیکٹ کریٹ کرنا اور جس کی وجہ سے مصنوعی مہنگائی کر لینا، اس کا سدباب آخری یہ جو 10-12 دن ہے اس عشرے میں ہم مصنوعی مہنگائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور ہم اس کے اوپر پورا پہرا دیں گے. اور پیٹرول کی وجہ سے جو قیمتوں میں فرق آ رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے آلریڈی اس کے اوپر اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہوئی ہے. دیکھیں ہماری جو گرینز ہیں، دالیں ہیں، جو یہ پہلے سے امپورٹ ہو چکی ہیں وہی ابھی چل رہی ہیں، رمضان تک وہی چلنی تھی. اور ابھی جو گرینز کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت کم رہے گا، یہ ہمیں پتہ ہے. لہٰذا جو کوئی بھی دالوں پہ، چاول پہ، اس طرح کی چینی پہ، ڈرائی آئٹمس پہ اس کا مصنوعی امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا. پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی جو وہ کرے گا. اب جو پیریشیبل آئٹمس ہیں، سبزی ہے، پھل ہے، جو روز مرہ آنے والی چیزیں ہیں، اس کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہم بالکل گیج کر رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا اگلے 10 دنوں میں. اگلے 10 دنوں میں اس کا کوئی بہت ایسا آؤٹ آف دا باکس قسم کا امپیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جو سبزیاں ہیں اور جو کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو سندھ سے آ رہی ہیں، جیسے پیاز ہے، ٹماٹر ہے، وہ سندھ سے آ رہا ہے. باقی بہت ساری سبزیاں جو ساؤتھ پنجاب سے اور ہمارے پنجاب کے اپنے علاقوں سے آ رہی ہیں. عید کے فوراً بعد لوکل پیاز اور ٹماٹر آ جائے گا. تو ہم نے ایک ایک کموڈیٹی کی ورکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے. ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ نیچرل فلو کے اندر کموڈیٹیز کے اوپر کتنا امپیکٹ آئے گا اگلے 10 دن میں، اور جو اس امپیکٹ سے باہر جائے گا پھر وہ بھگتے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا. پھر اس کی پکڑ دھکڑ بھی ہوگی، پھر اس کے اوپر وہ FIR بھی ہوگی، پھر سیل بھی ہوں گی دکانیں، اور پھر یہ کہ جرمانے بھی ہوں گے، اور پھر پیرا آپ تک پہنچے گی. تو یہ ایک میسج تھا بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر. اور اس کے علاوہ ہمارا جو اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ منڈی میں کچھ نہیں کرتے، تو منڈی کے اینڈ سے اس کو پکڑیں، آپ ہمیشہ اینڈ پہ آتے ہیں. تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ پورے رمضان میں ہم نے پورے پنجاب کے اندر
92 منڈیوں میں جو آکشن پوائنٹس ہیں اس کا ہم ڈیلی ہمارے اپنے ڈی سیز اے سیز اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کا عملہ ڈیلی اس پہ پابندی ہے کہ ہم آکشن کا وزٹ کرتے ہیں اور 92 پوائنٹس کو ڈیلی واچ کیا جاتا ہے. اس لیے ہم آکشن مانیٹرنگ بھی اتنی ہی سخت بنا رہے ہیں جتنی کہ ہم ریٹیل اینڈ پہ کرتے ہیں. لیکن ابھی یہ کہنا کہ صرف دکاندار جو ہے اس کا قصور نہیں, اس کو منڈی سے چیز مہنگی مل رہی ہے. ہم منڈی اور دکاندار کی جو قیمت ہے اس کو روز خود تقابلی جائزہ لیتے ہیں اور جو اس کے تناظر میں گراں فروشی کرتا ہے ریٹیل اینڈ پہ بیٹھ کے اس کو پکڑتے ہیں. اور منڈی کے اندر بھی اگر ہمیں لگے کہ کوئی آڑتی اس کو وائلیٹ کر رہا ہے آکشن پرائس کو تو اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی ایکشن ہوتا ہے. وہ ایکشن بھی گاہے بگاہے ہم آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں اور مزید بھی ہم آپ کے ساتھ جب رمضان کے اینڈ میں دوبارہ آپ کے سامنے ضرور اپنی رپورٹ رکھیں گے.